جمعے کے دن پنجاب اسمبلی میں ہونے والے اجلاس نے پاکستان کی اوائل تاریخ کو دہرا دیا۔ 24 سپٹمبر 1958 پر مشرق پاکستان کی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا کہ صدارتی آرڈیننس پر دھیما مشتی اور ہلڑ بازی شروع ہوئی۔ دھیما مشتی اور یہ ہلڑ بازی آہستہ آہستہ ہاتھا پائی میں تبدیل ہو گئی۔ اتنے میں مخالف ممبر نے ڈپٹی اسپیکر شاہد علی کو ایک پیپر ویٹ دے مارا، جس کے نتیجے میں ڈپٹی اسپیکر شاہد علی کے منہ اور ناک سے خون نکلنے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ڈپٹی اسپیکر شاہد علی 2 دن بے ہوش رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ ٹھیک 64 برسوں کے بعد پاکستان کی اسمبلیوں میں ایسی روایت کو دہرایا گیا جب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے چناؤ کے دوران ممبران نے ایک دوسرے کو دشمن ملک کے نمائندے سمجھتے ہوئے کٹ لگاتے رہے اور نتیجے میں وزارت اعلیٰ کے امیدوار سمیت کئی ارکان خونم خون ہو گئے۔ پاکستانی سیاست میں خون خرابے کا رجحان تو بہت پہلے سے ہی موجود تھا، مگر اب پاکستانی اسمبلیاں بھی خونی ہو چکی ہیں۔ پارلیمانی سیاست میں الزام یا نظریاتی مخالفوں پر غصے سے گھورانا، مخالفوں پر لپکنا یا پاکستان کی سیاست میں عدم برداشت میں مخالفوں کے گریبان پکڑنا تو پارلیمانی سیاست کا حصہ رہا ہے، مگر عوامی ایوانوں میں منتخب نمائندوں کا ایک دوسرے پر خونی وار کرنے کا رجحان بھی ماشاءاللہ سے شروع ہو چلا ہے، اور یہ کب تک اور کہاں تک جا کر رکے گا اس کا کسی کو کوئی علم نہیں۔ اسمبلیوں میں منتخب عوامی نمائندے اپنے اپنے حلقے کی نمائندگی اور ان کے جائز حقوق کے لیے نہ صرف اونچی آوازوں میں تقریریں کرتے رہتے ہیں پر مخالفوں پر لپکتے بھی رہے ہیں، دھیما مشتی اور ہلڑ بازی بھی کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان ایوانوں کو کبھی مچھلی مارکیٹ تو کبھی جانوروں کی منڈی کا نام دیا جاتا رہا ہے۔ اس ملک کی ریاست خداداد کی سیاست نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، مارا ماری بھی دیکھی ہے تو سلاخوں کے پیچھے سیاستدانوں کو دھکیلا بھی گیا ہے۔ نہ صرف اتنا پر منتخب وزیر اعظم کو پھانسی بھی دے دی گئی تو کسی وزیر اعظم کو ہتھکڑیاں لگا کر کال کوٹری میں بند بھی کر دیا گیا۔ 4 مہینوں کے لیے وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رکھ کر پھر انہیں تذلیل کے ساتھ اتارا بھی گیا، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیاستدانوں کی عورتوں اور بچوں پر مقدمات کر کے انہیں پیڈ میڈیا کے ذریعے گھسیٹا جائے، ان کو سر عام بازاروں میں رسوا کیا جاتا ہو۔ اس نازیبا، نامناسب و گھٹیا کام کا آغاز یوتھیوں کے دور سے شروع ہوا۔ ایک منتخب پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف مقدمات درج کیے مگر اس کی بیٹی کے خلاف مقدمات دائر کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ مریم نواز کی والدہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی بیماری کو ڈرامہ قرار دے دیا گیا، آخری سانس تک انہیں اپنی بیٹی کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ تو دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات بنائے گئے تو اس کی ہمشیرہ فریال تارپور کے خلاف بھی مقدمات درج کر کے اسے عدالتوں کے چکر لگوائے۔ اپنے ماضی کے دوست اور حال کے دشمن جہانگیر ترین کے بچوں کے خلاف بھی پرچے کاٹ کر انہیں جیل بھجوانے کی کوشش کی گئی تو اپنے محسن صحافی محسن بیگ کے گھر میں گھس کر بچوں پر تشدد کیا گیا۔ مخالفوں کے گھر پر مظاہرے کرائے گئے اور ان کے خلاف بچوں کی موجودگی میں نازیبا نعرے لگا کر انہیں اپنے گھروں میں ہی محصور ہونے پر مجبور کیا گیا۔ یہ کلچر یوتھیوں نے نہ صرف متعارف کرایا پر پی ٹی آئی نے اس کلچر کو اتنا عام کیا کہ پورا سماج سیاسی سوچ سے خالی اور بدتمیزی کو اپنا محرک سمجھنے لگا۔ نتیجے میں کسی بھی عزت والے مخالف سیاستدان کی عزت محفوظ نہ رہی۔ ان دنوں جب ہوا کا رخ تبدیل ہوا اور تبدیلی سرکار رسوائی کے ساتھ تبدیل ہوئی تو نواز لیگ کے کارکنان لندن میں مقیم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ اور ان کے بیٹوں کی موجودگی میں ان کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ وہی گندے نعرے، وہی گالیاں، وہی نازیبا الفاظ استعمال کیے اور جمائمہ اور عمران خان کے بچے اپنے ہی گھر میں محصور ہو کے رہ گئے، جسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ اس طوفان بدتمیزی کا صحرا صرف پی ٹی آئی اور یوتھیوں کے سر ہی جاتا ہے۔ بی این ٹی وی بطور ادارے کے سمجھتے ہیں کہ یہ عمل مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے۔ سیاست میں اختلاف ہونے چاہیے پر ذاتیات پر حملہ نہیں، اور سیاست اور دشمنی دونوں کو الگ رکھا جائے اور بچوں اور عورتوں کو رسوا کرنے سے اجتناب برتا جائے۔